لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ بے شک وہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کی حد سے بڑھ کر تکذیب کی اور ہر چیز کو ہم نے ایک تحریر میں محفوظ کر لیا ہے، بس چکو عذاب تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیت مبارکہ نمبر 30 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری کل آخری کلمات اس آیت مبارکہ پہ جزاء و وفاقا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انہیں عذاب اور جہنم میں ڈالا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی حساب و کتاب کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہیں یہ کوئی امید نہیں تھی کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو معلوم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا تو وہ اپنا سارا کھاتا کتنا صاف ستھرا رکھتا۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کے مطابق سزا دی جائے گی، مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ہاں آج اگر اس ملک کے حوالہ سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہر روز اگلا آنے والا دن اس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں جزا سزا کوئی نہیں، کوئی سزا کوئی نہیں ہے۔ جس کا اثر ہوگا وہ بچ جائے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہ بچ جائے گا، تو اس لیے بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ پتا ہو، یہ معلوم ہو کہ اگر میں چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، آپ بتائیے بغیر لاک کے بھی کوئی چیز پڑی ہوگی تو کوئی اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ سعودی عربیہ میں قانون ہے، وہاں کیوں قتل نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ پتہ ہے کہ جمعے والے دن مسجد کے صحن میں بلا کے وہاں پہ سر اڑا دیا جائے گا۔ چوری نہیں ہوتی، کیوں جی؟ پتہ ہے جناب، آرام سے جب ثابت ہو جانی ہے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس لیے جناب چوری نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ اللہ کو شوق نہیں ہے کسی کو وہ کوڑے مروائے، اللہ کی یہ منشا نہیں ہے وہ کسی کے ہاتھ کٹوائے، اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ وہ کسی کو پھانسی دلوائے۔ اللہ نے یہ کام فرائض قرآن میں اس لیے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ یہ جو کہا نا قتل کے بدلے قتل، قرآن میں باقاعدہ واضح لکھا ہے۔ اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے تو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو پھانسی دلوانا چاہتا، نہیں، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو تحفظ دینا چاہتا ہے تاکہ کوئی جس کا دل چاہے اور اگر وہ انسانوں کی گردنیں مارتا پھرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کی ہیں، اسی طرح معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے زانی اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے رکھے، اور شادی شدہ ہے تو فرمایا اس کو پتھر مار کے مار دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان کا جو معاشرہ ہے وہ اتنا پاکیزہ ہو کہ وہاں اگر لڑکی ہے، عورت ہے، بچی ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھے۔ اسلام یہ تحفظ، چادر، چار دیواری، گھر، عورت، مرد، بچے، نوجوان، مسلم، غیر مسلم، ایون کہ آپ کے جو پڑوسی نان مسلم، عیسائی، یہودی، میرا اتنا پیارا دین اور ہمارا اتنا پیارا اسلام ہے، ہمارا اسلام تو انہیں بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، فدا کبھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی تو عیسائی ہے، یہ جو آپ سارے حقوق بیان فرما رہے ہیں کیا میرے اس پڑوسی پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ پڑوسی تو ہے، تو فرمایا ہاں اس پر کی وہی حقوق ہیں جو تیرے مسلمان بھائی پڑوسی کے۔ کیا خوبصورت دین ہے، کیا پیارا دین ہے، جس دین میں غیر مسلم کے حقوق ہوں اور اس کو اسلام تحفظ دے، وہاں مسلمان اٹھ کے مسلمان کا گلا کاٹ دے تو پھر بھی وہ کہے میں مسلمان، پھر وہ کون سا مسلمان ہے؟ تو لہذا یہ حساب و کتاب جو اللہ نے رکھا ہے یہی اصل چیز ہے۔ فکر آخرت وہ ایک بنیادی کردار ہے، وہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے دور کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فکر آخرت زبان سے نہیں، یہ دل میں بھی اتر جائے۔ فکر آخرت اگر دیکھنا ہو کہ فکر آخرت کیسے ہوتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، ان کو پڑھیے، ان کو سن لیجیے۔ آپ کو کئی بار میں نے سنایا ہے ان کا فکر آخرت کیا تھا، کہ وہ جانوروں کو دیکھ کے کہا کرتے تھے، پرندوں کو دیکھ کے کہا کرتے تھے ہائے کاش اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی تو انسان نہ ہوتا، تو یہ جانور ہوتا، تاکہ اللہ کے دربار میں تجھے حساب نہ دینا۔ حالانکہ ان کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی فرما دیا تھا تم جنتی ہو، دنیا میں فرما دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جب خطبہ میں نے دیا تھا تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ آپ ایک کھجوروں کے باغ میں بیٹھے تھے تو وہاں ایک پرندہ جو ہے اڑ رہا تھا، ادھر سے اڑتا ادھر چلا جاتا، ادھر سے اڑتا ادھر چلا جاتا، آپ دیکھتے رہے اور اس کے بعد رونا شروع۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ جناب ابو بکر صدیق کو کیا ہوا، دیر تک روتے رہے، سسکیاں بند گئیں۔ اٹھے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہا تھا میرے مالک تو مجھے انسان نہ بناتا، ایک پرندہ کی طرح پرندہ ہی بنا دیتا، اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو جو سانس لے رہا ہوں، ابو بکر نے تو سانس کا بھی حساب دینا، ہم نے اپنی سانسوں کا بھی حساب دینا، ہم نے اپنی آنکھوں کی بصارت میں جو دیکھ رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا، جو سنتے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا ہاں کان دیے تھے کیا سنتا تھا، آنا بتا ذرا، زبان دی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، ہاں جی زبان ہم نے دی تھی کیا بولتا تھا، ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے حساب کو جھٹلایا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، آیات کو جھٹلا دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک تحریر میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اے انسان یہ مت سمجھنا کہ تو جو عمل کرتا ہے بس ہو گیا، ختم ہو گیا، وقت آیا گزر گیا، نہیں، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کل شیء احصیناہ کتابا، واضح کر دیا، فرمایا تو جو جو عمل کرتا ہے ہم تیرے ہر ایک عمل کو تیرے رجسٹر میں محفوظ کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا کرامن کاتبین، آگے اس پہ آیت آئے گی، باقاعدہ یہی الفاظ ہیں کرامن کاتبین کے، وہاں اس پہ میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ فرمایا ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے نا جی، جہاں کیمرہ لگا ہو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لوگ کیمرے کے آگے بڑے محتاط رہتے ہیں، کیمرے کے آگے بڑے محتاط رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی کون کہاں سے دیکھ رہا ہو۔ کیمرے لگے ہوئے جناب یہاں یہ سگنل پہ نا جی، جب سے یہ سیف اتھارٹی آئی تو چلان ہوئے کیمرے والے، میں دیکھتا ہوں رات کو 2 بجے بھی کبھی آ رہا ہوں نا تو ایک بندہ بھی اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے گاڑی والا، میں نے کہا یہ کبھی نہیں رکتے تھے، پتہ ہے کیمرے والا دیکھ رہا ہے، یہ کیمرے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمیں کیپچر کر رہا ہے، تو وہ ذات جو ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عملاً تو ہم نے اس کو کیمرے جتنا بھی نہیں سمجھا۔ ایک بزرگ تھے بغداد میں، ان کے پاس ایک بندہ گیا،
کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کے قرب میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیں۔ اس نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اللہ تو اللہ ہے، اتنا بڑا اللہ ہے، میں اس کو اپنے جیسا سمجھ لوں؟ کہا بھائی تجھے کہا ہے نا اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ خیر بڑا اس نے جناب کہا تم نے تو غلط جملہ بولا ہے، چلے ٹھیک ہے۔ وہ گھر چلا گیا واپس۔ صبح کے وقت نا وہی فقیر لباس بدل کے اس کے نا دروازے پہ گیا، کھانے کا وقت تھا، صبح ناشتے میں اس نے دستک دی، وہی شخص باہر آیا جو رات لڑ کے آیا تھا۔ کہاں جی؟ کہا جی رات سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ روٹی دے دے۔ وہ جو کھانا کھا رہا تھا نا تو ایک بڑی تازہ روٹی تھی اور ایک رات کی باسی روٹی تھی، دونوں اس کے پاس پڑی تھی۔ اس نے باسی روٹی اٹھائی اور آ کے اس کے فقیر کو دے دی، جیسے ہم سارے کرتے ہیں۔ اللہ کے رات جو چیز دینے یہ ماری ہوئی، ہم سارے ایسے کرتے ہیں۔ چنگی شاہ اپنے واسطے آیا اور روٹی باسی اٹھا کے نا اس کو دے دی۔ وہ بزرگ لے کے چلے گئے، وہ پھر آیا صبح پہ، جی رات جو ہو گیا سو ہو گیا، مہربانی کریں مجھے بتائیں اللہ کیسے ملے گا، اللہ سے میں کیسے تعلق جوڑوں؟ کہا میں نے تجھے کل بھی کہا تھا اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لے تیرا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ کہ پھر آپ کی وہی بات، کہا آج صبح کوئی تیرے دروازے میں کوئی بندہ آیا تھا مانگنے؟ کہا جی آیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا جی روٹی کی سزا کی تھی۔ کہتے پھر اس کو روٹی دی تھی؟ کہا جی ہاں جی دی تھی۔ کہا کون سی؟ جو خود کھا رہا تھا یا کوئی اور؟ کہتے نہیں جی وہ رات والی باسی پڑی تھی۔ انہوں نے وہ روٹی دکھا دی، یہی تیری روٹی ہے؟ کہا یہی روٹی ہے۔ میں نے کہا تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اپنے لیے اچھی تازہ روٹی اور اللہ کے نام پر باسی روٹی کل والی۔ اس کو سمجھ آئی، معافی چاہیے، فوراً کہا جی آپ نے 100% ٹھیک کہا ہے، ہم رب کو اپنے جیسا بھی سمجھ لیں نا تو ہم پار ہو جائیں۔ نفس اپنا چاہتا نا یہ کر، اللہ کہتا ہے نہ کر، تو انسان اللہ کی نہ مان کے نفس کی مان کے برائی کرتا ہے نا جی، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو رب کو اپنے نفس جیسا بھی نہ سمجھ پائے۔ جس شخص نے اپنے نفس پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دی وہی اللہ کا ولی، وہی شخص اللہ والا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو، بری خواہشات کو مٹا دیا اور کہا نہیں میں تجھے یہ عمل نہیں کرنے دوں گا کیونکہ میرا رب اس پہ راضی نہیں۔ جب انسان اس لیول پہ آ جائے تو پھر سمجھ لے اللہ نے اس کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لی۔ آگے فرمایا گیا آخری آیت جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور ہمارے حساب و کتاب کو نہیں سمجھتے اور ہماری اس سزا و جزا کے بدلے کا خیال نہیں کرتے، فرمایا ان کو ہم کیا کہیں گے؟ فذوقوا، آج چکھو عذاب، فلن نزیدکم الا عذابا، اور آج ہم ان کے عذاب کو کئی دگنا زیادہ کر دیں گے اور اس عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نفسانی خواہشات پر اس کی خواہش کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و علینا الا البلاغ۔